محمد نوشاد قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور جس جگہ بھی ہوں گے ہمارے نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ آپ حضرات کو میں نسخے بتاتا رہتا ہوں اور پہنچاتا بھی رہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی فرمائش ہے کہ ابھی ایسا نسخہ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمارے پیٹ میں قبض، گیس، جلن، بد ہضمی کی شکایت نہ رہے، اور جب ہمارے پیٹ میں قبض، گیس، جلن، بد ہضمی کی شکایت نہیں رہے گی تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں خشکی ہے، پیٹ میں سودے بن گئے، جس کی وجہ سے ہم بیت الخلاء میں جا کر کے زور لگانے کے بعد بھی اچھے سے فراغت حاصل نہیں کرتے، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ کسی کی شکایت ہے کہ ہم آدھے گھنٹے بیت الخلاء کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ایک گھنٹہ بیت الخلاء کے اندر وقت لگاتے ہیں۔ کتنی پریشانی اور بتائیے تکلیف کی چیز ہے کہ ایک آدمی جس کو دوسرے کاموں میں وقت لگانا چاہیے تھا وہ بیت الخلاء کے اندر، پاخانے کے اندر وقت گزار رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے پیٹ میں قبض ہے، گیس، جلن، بد ہضمی کی وجہ سے اس کے پیٹ میں سودے بن گئے اور اس کی آنتوں کے اندر خشکی آ گئی، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر نہ صالح اچھا خون بنتا ہے، اور اگر وہ کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کے جسم کے اندر، اس کے بدن کے اندر وہ چیز لگتی نہیں، یعنی کھانا پینا بھی نہیں لگتا۔ یہاں تک کہ وہ دودھ پیتا ہے، گھی کھاتا ہے اور سیب، انار، لیچی، چیکو، دنیا بھر کے آئٹم وہ کھاتا ہے صحت بنانے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے، اور اپنے جسم کو توانا اور مضبوط بنانے کے لیے وہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتا۔ اس کے باوجود اس کے چہرے کے اوپر نہ کوئی چمک نظر آتی ہے، نہ رونق دکھائی دیتی ہے، بلکہ پیلا پیلا اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خون کی ماترا بہت کم ہے۔ اس کے جسم کے اندر لاغری اور کمزوری دور سے نمایاں ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو آج ایسا نسخہ بتانے والا ہوں، جو آپ گھر پہ ہی تیار کر سکتے ہیں، جو آپ کے بدن کی، آپ کے جسم کی، لے کر کے پاؤں کے انگوٹھے سے سر کی چوٹی تک جو بھی بیماریاں ہیں وہ پیٹ سے چلتی ہیں، اور آپ کی ہر بیماری کے لیے یہ نسخہ انشاءاللہ کارآمد ثابت ہوگا، جس کا نام ہے نسخے کا جمال گھوٹے کے نام سے اس نسخے کو جانا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں سودے ہیں، گیس، جلن، بد ہضمی، آنتوں کے اندر خشکی ہے، خون کی ماترا بالکل نہیں بڑھتی، آپ کا لیور بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، جگر آپ کا خراب رہتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بیماریاں ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کو کھانا پینا نہیں لگتا، ہم آپ کو ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے، آپ کے جسم کے اندر، بدن کے اندر صالح اور نیا خون تیزی سے پیدا ہوگا، خون کی ماترا بہت کثیر تعداد میں، کثیر مقدار میں بڑھے گی، اور آپ کے چہرے کی جلد کے اوپر نکھار آئے گا، آپ کے چہرے پہ شباب آئے گا، آپ کا چہرہ رونق اور خوبصورتی سے منور ہوگا، چاند کی طرح چمکے گا۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اس نسخے میں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس نسخے کے اندر صرف آپ کو 2 چیزیں لینی ہیں۔ ایک چیز آپ کو جمال گھوٹا
یہ 5 کلو گرام لینا ہے۔ اسی طرح کھلی بادام یہ آپ کو 5 کلو لینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں 5 کلو کی ماترا میں آپ لے لیجئے، اور کسی کولو میں، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گرمی کا موسم چلنے والا ہے، اس گرمی کے موسم میں گنے کا رس، موسمی کا رس، لیکن موسمی اور اس میں اس کو نہیں پیسا جا سکتا، بلکہ گنے والا جو کولو ہوتا ہے، اس گنے والے کولو کے اندر آپ کو یہ جمال گھوٹا اور کھلی بادام کو نکلوانا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا شکلائی کولو میں پیسی جاتی ہے، اسی طرح کی یہ دونوں چیزیں آئیں گی جس کو آپ کو کولو میں پیسنا ہوگا۔ کولو میں پیس کر کے اس کا جو عرق نکلے گا، اس عرق کو آپ کو 5 کلو میں جتنا بھی عرق نکلے گا، اس کو ایک جگہ آپ کو کڑھائی پہ رکھ کر کے یا کسی دیگ میں ڈال کر کے آپ کو یہ پکانا ہوگا۔ ہلکی آنچ کے اوپر اس کو پکائیں گے، اس کے بعد اس میں سے 6 کلو تقریباً وہ نکال لیں گے۔ اس کو نکالنے کے بعد آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے، کھائیں گے کیسے، اس کا نام بھی تو عجیب ہے، جمال گھوٹا۔ یہ جمال گھوٹا صرف ایک بوند، ایک قطرہ، ایک ٹپکا آپ کو اس میں سے لینا ہے، جس کو آپ نے بہترین اچھے مرتبان میں یا بہترین اچھی کوالٹی کی بوتلوں میں بھر کر کے رکھا ہوگا۔ آپ اس میں سے ایک قطرہ بتاشے کے اوپر ڈال کر کے استعمال کریں گے، اور روزانہ متواتر آپ 8-10 دن تک اس کو استعمال کریں گے۔ آپ کے پیٹ کے اندر قبض، گیس، جلن، بد ہضمی کی شکایت بالکل نہیں رہے گی۔ آپ کی آنتوں کی خشکی دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ آپ کے چہرے کے اوپر بہترین نکھار آئے گا، آپ کا چہرہ رونق اور خوبصورتی سے جگمگائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے پیٹ کے اندر جو سدے بن گئے ہیں، آنتوں کے اندر خشکی آ گئی ہے، وہ خشکی ختم ہوگی۔ آپ کی بیت الخلاء میں جانے کے بعد، آپ لیٹرنگ جانے کے بعد بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، بہت وقت تک آپ بیت الخلاء میں لگاتے ہیں اور وہاں وقت گزارتے ہیں، وہ وقت گزارنا نہیں پڑے گا۔ اچھے سے صبح میں جیسے ہی آپ بیت الخلاء میں جائیں گے، اچھے سے پیٹ صاف ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے آپ کو جو نسخہ بتایا ہے، اس میں صرف 2 چیزیں بتائی ہیں، آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر کسی بھائی کو اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کس طرح بتائی، تو کمنٹ کے ذریعے آپ لکھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، اور مہربانی کر کے صرف وہ چیز آپ معلوم کریں جو کرنے کی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ جی فلاں ویڈیو میں آپ نے یہ بتایا، فلاں میں وہ بتایا، ہم کو لین کے بارے میں، ہم کو لین جیل کے بارے میں، فلاں اس کے بارے میں۔ بھائی ہم جو ویڈیو میں بتاتے ہیں، صرف آپ ویڈیو میں اچھے سے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن کے اس کو بنائیں اور استعمال کریں۔ ہماری ویڈیو میں جتنی ہم نے نسخے بتائے ہیں، جتنی بوٹیاں بتائی ہیں، انشاءاللہ وہ کارآمد ثابت ہوئی ہیں، اور جن لوگوں نے استعمال کیے ہیں ان کو مکمل شفا اور فائدہ ہوا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ بھی، اور جو پرانے ہیں وہ بھی، اس چیز کا خیال رکھیں کہ فون بھی اگر کریں تو کم سے کم وقت دیکھ لیا کریں۔ آپ کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی رات میں 1 بجے فون آتا ہے، کسی کا 12 بجے فون آتا ہے، 2 بجے فون آتا ہے، 3 بجے، 4 بجے، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا رات کا جس میں کئی فون میرے پاس نہ آتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے، اور آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ وقت کا خیال رکھیں۔ صبح 8 بجے کے بعد ہی فون کیا کریں، رات میں صرف 11 بجے تک آپ فون کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے۔ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا،
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔